दुखी इंसानियत की खिदमत के हवाले से यूं तो दुनिया में कई लोग दावे करते हैं, लेकिन चश्मे हकीकत से देखा जाए तो आटे में नमक की मानद चंद नाम ऐसे नजर आते हैं। चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे हाफिज मोहम्मद असलम हक और उनकी टीम इन्हीं चंद अफराद में शामिल हैं, जिनका दिन रात मजलूम और बेकसों की मदद और हमसरी में गुजरता है, जो अपने तमाम तर वसाइल के साथ दुखी इंसानियत की खिदमत के इस नेक काम में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। खिदमत खलक के सिलसिले को जारी रखते हुए हाफिज मोहम्मद असलम हक ने अल मुस्तफ़ा मैटरनिटी एंड जनरल अस्पताल का दौरा किया, जहां मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद का बगैर तखसीस व तफरीक बेहतरीन इलाज किया जाता है। दौरे का मकसद अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की तीमारदारी था और इसके साथ साथ उन्होंने अस्पताल में ज़रूरी अशिया की अदम फराहमी को मद्देनज़र रखते हुए एक खतीर रकम भी अस्पताल के सरपरस्त काजी अहमद जमील फारूकी के हवाले की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से पहले फ़ेज़ 4 के दौरान जो है यहाँ मैटरनिटी होम अल मुस्तफ़ा मैटरनिटी होम में आने का हमारी टीम को जो है वो यानी शर्फ बख्शा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ारूकी साहब के पास। और आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद फ़ेज़ 5 के हवाले से सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे की जानिब से जो है वो अतिया लेकर आया हूँ आप सब की तरफ से। मेरे बेटा बेटी बहन भाई मुतल्लकीन वाबस्तगान जो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन के साथ दिन रात जुड़े हुए हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दिन दुगना रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, वो अपने तन मन धन के साथ जो है हमारे साथ शामिल हैं। लेकिन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ने अब अल मुस्तफ़ा मैटरनिटी होम से भी अब वादा कर लिया है कि हम इनके लिए इनकी मदद करेंगे और हम साथ मिल के चलेंगे, और वो उसका वादा हम पूरा कर रहे हैं। और एक मरतबा फिर ये जो है ये अतिया जो है आपको हम पेश करते हैं अल मुस्तफ़ा मैटरनिटी होम के लिए। अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए और इंशाअल्लाह मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि हम जिस तरह हुआ हम आपके साथ शामिल रहेंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। जिसका शुक्रिया अदा करते हुए काजी जमील अहमद फारूकी का कहना था, जनाब हाफिज मोहम्मद असलम हक चेयरमैन सहारा वेलफेयर फाउंडेशन ऑस्लो नॉर्वे ने जो ख्यालात का इजहार किया है ख़ुसूसन हमारे अदारे के मुतल्लिक़, मुझे उससे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनको ये हमारा अदारा पसंद आया, इसकी कारकर्दगी ने उनको मुतासर किया और जो उन्होंने हमारे साथ आइंदा भी तावन करने का हमें एश्योर करवाया है, मैं उसके लिए उनके बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, इसी तरह एक दूसरे को मिलते रहेंगे, एक दूसरे से मिल जुल कर काम करेंगे और पूरा तावन रहेगा। सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक ने इस मौका पर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और वहां दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौका पर अस्पताल इंतजामिया को यकीन दिलवाया कि ज़रूरत और मुश्किल की हर घड़ी में सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे उनके शाना बशाना नजर आएगी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद असलम हक का कहना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा मैटरनिटी होम एंड जनरल हॉस्पिटल में जो है हमारा दूसरा जो है वो दौरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले हमारे अब्दुल बासित ख़ान साहब और हाफिज़ आमिर साहब अपनी टीम के साथ दौरा कर चुके हैं। अब्दुल बासित ख़ान साहब जो हैं वो हमारे चीफ़ एडवाइज़र हैं, बड़ी बेहतरीन उन्होंने रिपोर्ट दी थी इस सिलसिले में। और मेरी फ़ारूकी साहब मोहतरम से मेरी टेलीफोन पे गाए बगाए बात होती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं ख़ुद भी यहाँ पर आया हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि कुर्बानी के हवाले से हम फ़ेज़ 5 में जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं और माशाल्लाह इसमें हम कई प्रोजेक्ट्स जो हैं लेकर आए हैं। फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स अभी इस फ़ेज़ 2 में 2 लग चुके हैं, जो कि आपको इतला आ जाएगी 30 फ़िल्ट्रेशन प्लांट हमारे मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ये परसों तक अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ट्रांसजेंडर्स के लिए, उसके अलावा जो है वो बच्चों के स्कूल के सिलसिले में और थरपारकर सहारा पब्लिक स्कूल जो चल रहा है उसके सिलसिले में, और मज़ीद रक्षा स्कीम
کے سلسلے میں جو پروجیکٹس ہم لے کر آئے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اسی دوران جو ہے وہ یہاں پر ہمارے فاروقی صاحب محترم سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. میں بہت جلدی واپس جانے والا تھا لیکن قدرت خداوندی کے مجھے رکنا پڑا کہ ابھی فلائٹس جو ہیں وہ بند ہیں دبئی کے لیے, جہاں سے ہم نے واپس ناروے آنا ہے. تو ماشاءاللہ میں المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم میں داخل ہوتے ہی ایک بڑا خوبصورت احساس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ماشاءاللہ. پہلے تو میں دیکھ چکا تھا, ویسے ہماری ٹیم نے بھی رپورٹ کی تھی, لیکن ماشاءاللہ فاروقی صاحب سے مل کے ان کی ٹیم, یہاں پر 30 لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اس ہاسپٹل کے اندر, اور بہترین صفائی کا اہتمام ہے یہاں پر. اور یہاں پر محنت کش لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اتنا یہ اندرون علاقے کے اندر یہ ہاسپٹل ہے, اس کے باوجود جو ہے انتہائی صاف ستھرا, اچھا ماحول اور اچھا اخلاق جو ہے وہ دیکھنے کو ملا, جو کہ مریضوں کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر جو جن چیزوں کی ضرورت محسوس کی اور جو میں نے خود دیکھی ہیں, اس میں ہمیں جو ہے وہ المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مانگا جائے تو اللہ عطا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں یہاں پر ایسے کام کر رہے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, بس اپنا ایکٹیویٹی دکھائی اور اپنا فنڈ لے لیا. یہاں پر ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. اسی وجہ سے ہم پہلے بھی شامل ہو گئے تھے, جو بھی اپنی بساط کے مطابق سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن نے جو فنڈ دیا تھا اپنی بساط کے مطابق, آج بھی میں اسی سلسلے میں آیا ہوں اور انشاءاللہ یہاں پر ہم فنڈ جو ہیں وہ دے کر جائیں گے. اگر آپ بھی دیکھ لیں اس ہاسپٹل کو تو آپ بھی فوری آپ یہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے الحمدللہ. آپ کو یعنی اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ میں ناروے سے آ کے میں نے دیکھ لیا یہاں پر, تو اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. انتہائی دیانتداری کے ساتھ اور انتہائی بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے یہ سب لوگ محنت کر رہے ہیں یہاں پر, بالخصوص ہمارے فاروقی صاحب محترم جو ہیں. اور یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ان پر اپنی خاص مہربانی فرمائی ہے کہ یہ اس کو رن کر رہے ہیں, اس جگہ کو, اس ہاسپٹل کو. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم جیسے پہلے شامل ہوئے تھے اب بھی شامل ہو رہے ہیں, اور اب ہم انشاءاللہ تعالی شامل ہوتے رہیں گے اپنی بساط کے مطابق, پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور جو وعدہ کیا ہے اس کو وعدے کو نبھائیں گے. تو آپ میرے بہن بھائی بیٹا بیٹی متعلقین وابستگان جو ہے وہ آپ تیار رہیں. کیوں کہ یہ عمارتیں تو بنتی بھی, یہ تو گر بھی جاتی ہیں, اور یہ عمارتیں بنانا بڑا آسان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک دور آئے گا آپ بڑے بڑے ستونوں والی اپنی رہائش گاہوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسان جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا غرور پیدا ہوگا, تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جو متعلقین وابستگان بیٹا بیٹی بہن بھائی پوری دنیا میں, میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ یعنی ایسے خیر کے کاموں میں بھی شرکت کر لی جائے. آپ یقین کریں کہ آپ یہاں پر ایک مریض جو آتا ہے اس کو 30 روپے کی پرچی یہاں پر ملتی ہے, 30 روپے وہ دیتا ہے, اس کو پرچی ملتی ہے. اور یہاں پر مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی وہ اس بات کی ہوئی کہ یہاں پر ایک یہ VIP کارڈ جو ہے یہ یہاں پر بنایا ہوا ہے المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم کا, یہ جنرل ہاسپٹل کا یہ VIP کارڈ ہے. VIP سے مراد ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو پرسن ہے نا یہ اس کے لیے جو ہے یہ کارڈ بنایا گیا. لیکن یہ کارڈ کیا ہے, یہ کارڈ جو ہے جو شخص علاج کے پیسے نہیں دے سکتا اس کو یہ کارڈ دیا جاتا ہے, اور یہ کارڈ پہ لکھا ہے VIP کارڈ. یعنی یہ احساس بھی نہیں دلاتے کہ ہم تم پہ کوئی احسان کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی کاؤنٹیبل ہے. تو ان کا فری علاج ہوتا ہے, اور یہاں پر ان فیملیز کا بھی جو ان کے ساتھ غریب آتی ہیں ان کا بھی جو ہے وہ فری علاج کیا جاتا ہے جو پیسے خرچ نہیں کر سکتے. لیکن ایسا کوئی نہیں ہوا کہ کسی کے پاس دولت کوئی وافر ہے تو اس نے کہا کہ جی یہ 500 کی جگہ 1000 لے لیں, 1000 کی جگہ 2000, ایسا نہیں ہوا. لیکن کچھ تو ہیں لوگ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے یہ ایسے کام کرنے کے لیے. تو میری ریکویسٹ ہوگی سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ
آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی ہم جیسا بھی ہوگا ہم جو ہے اس ہاسپٹل کے لیے کام کرتے رہیں گے جو اپنی بساط کے مطابق. انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ اس میدان میں اتریں, آپ آئیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہ المصطفیٰ میٹرنٹی ہوم یہاں پر آئیں. لاہور کے اندر یہ پسماندہ علاقہ ہے, یہاں پر غریب لوگ آتے ہیں اور غریب لوگوں کے لیے اتنا شاندار انتظام کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو یہ محسوس کریں گے کہ آپ ناروے کے کسی ہاسپٹل میں آ گئے. بڑی بات ہے یہ. اور یہاں فنڈ کی کافی کمی ہے, تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ اللہ اور اس کے نبی کی خاطر, اللہ کی غریب مخلوق کی خدمت کی خاطر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت کی خاطر آپ جو ہے یہ قدم اٹھائیں. دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں, کسی غریب کی مدد کر کے دیکھیں, کسی مظلوم کی جو ہے وہ مدد کر کے دیکھیں ہیں, اور کسی مرتے ہوئے کو جو ہے وہ آپ سہارا دے کے دیکھیں, تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی برکات کیسے اس کی عنایت ہوتی ہے آپ کے بچوں پر, آپ کے بہن بھائیوں پر, متعلقین وابستگان پر, آپ کے گھروں پر, آپ کے ہر چیز پر اللہ پاک اپنی برکتوں کا نزول فرمائیں گے. تو میں سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کی جانب سے آپ سب کو اس کار خیر میں شامل ہونے کی میں درخواست کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری ایک آواز پر جو ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور مجھے اب بھی امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر کا حصہ بنیں گے.